اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو آئیے آج ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں اردو سے۔ اردو ہندوستان میں مسلمانوں کی زبان کو اردو کہتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی عام زبان کو کیا کہتے ہیں؟ اردو کہتے ہیں۔ اردو بہت اچھی اور پیاری زبان ہے۔ اس زبان میں ہمارے بزرگوں نے بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اسلام کی تعلیم کو بہت آسان انداز میں سمجھایا ہے۔ ان باتوں کو پورے طور پر ہم اسی وقت سمجھ سکیں گے جب کہ اس زبان کو سیکھ لیں گے اور اردو لکھنا پڑھنا آ جائے گا۔ اس لیے اردو زبان کا سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ خوب محنت سے اور جی لگا کر اردو زبان سیکھو، اردو پڑھیں، اردو لکھیں اور اردو بولیں۔ تو دوستو اردو کے نصاب میں 2 حرفی، 6 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی الفاظ اور ان کے جملے دیے گئے ہیں۔ الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں اور تختی یا بلیک بورڈ یا کاپی پر اس کو ضرور لکھیں تاکہ آپ کو لکھنا پڑھنا دونوں آ جائے۔ پاک شروع کرنے سے پہلے چند آداب ذہن نشین کر لیجئے۔ انگلی الفاظ پر، کان آواز پر، نگاہ قرآن پر، اور 2 زانو ہو جائیں، کمر گردن سیدھی کر لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 1 میں ہائے مخلوط۔ با اور ہا ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ بھو۔ پیس ہے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھو۔ تے ہے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ تھو۔ ٹے ہے ملائیں گے تو کیا ہو جائے؟ ٹھو۔ جیم ہے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ جھو۔ چے ہے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ چھو۔ ڈال ہے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ دھو۔ ڈال ہے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈھو۔ رے اور ہے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ ڑھو۔ کاف اور ہے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ کھو۔ گاف اور ہے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ گھو۔ تو آئیے اس کا مشق کریں گے۔ ہائے مخلوط کی مشق نمبر 1، تھا، کھا، بھٹ، جھٹ، چھت، ڈھب، دھر، کھر، کھل، اٹھ، سدھ، رکھ، دھک، تھم، لکھ، پڑھ، پھر، کھل، گھر، بھر، پھل، بھس، چھن۔ صبح اٹھ، سر ڈھک، فجر پڑھ، اب کچھ پڑھ لے، ہاتھ دھو کر کھا، دکھ سکھ میں خوش رہ۔ اب دیکھیں کچھ الفاظ مانی ہیں، اس کے ذہن نشین کر لیں گے، یاد کریں گے تاکہ آپ کو کتاب پڑھنے میں آسانی ہو۔ اب یہاں پہ لکھا ہے بھٹ، سانپ کا بل۔ اردو میں کیا ہے؟ سانپ کے بل کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھٹ۔ اب یہ دیکھیں گے ڈھب، عادت، دھر، سیدھا راستہ، کھر، جانوروں کے ناخن، سدھ، سمجھ، دھک، گھبراہٹ، دھک منے گھبراہٹ، اور بھس منے اناج کا چھلکا، بھس منے اناج کا چھلکا۔ آگے دیکھیں گے پڑھ لکھ کر عمل کر، نبی کی ہر بات بھلی ہے، بدن پاک صاف رکھ، کھل کھلا کر مت ہنس۔ دیکھیں گے بھڑک، جھڑک، کھٹک، گھٹا، پھٹا، جھٹا، بڑھا، پڑھا، گڑھا، کھڑا، گھڑا، چھانچ، جھاڑ، بھاپ، گھاس۔ اب دیکھیں گے 4 حرفی، دھوپ، جھوٹ، بھوک، تھوک، بھول، پھول، گھول، چھوڑ، پھوڑ، پھینک، ٹھیک، ڈھیر، بھید، ڈھال، کھال، دھات، بھات، کھات، گھات، بھاگ، پھاڑ، دھان، تھان،
छान। अब कुछ अल्फाज माने इसको देखेंगे। भड़क माने तड़प, बेकरारी। घटा बादल। छटा चुना हुआ। गढ़ा खड्डा। घड़ा मटका। यहाँ गढ़ा है और यहाँ घड़ा है। घोल किसी पतली चीज में कोई चीज मिलाना। भात उबले हुए चावल। खात खाद। घात ताक। थान जगह, कपड़े की मायर मिकदार। सबक नंबर 2 में देखेंगे से हरफी अल्फाज यानी 6 हरफ वाले अल्फाज। ठीक बोल। धान का ढेर। बात मान। छुरी की धार। खेल छोड़। सबक पढ़। रिस्क खुदा से तलब कर। जुल्म न कर। झूठ से दूर रह। बड़े की बात मान। नरम बात कह। इधर उधर मत देख। किसी का भेद न खोल। साफ हर्फ लिख। किसी से हसद न कर। माँ बाप का अदब कर। खूब मश्क कर। फीस अदा कर। ठीक वक्त पर चल। इल्म तलब कर। सुबह सुबह शहद चाट। शहद में शिफा है। खूब चुस्त रह। नेक काम कर। अब देखें सबक नंबर 3 2 हरफी व से हरफी अल्फाज के जुमले। 2 हरफी और से हरफी। दुआ मांग। खुश रह। सच बोल। रब की हम्द कर। किसी से मत डर। हक बात कह। सबक याद रख। शौक से नात पढ़। सबसे खुश रह। कल का सबक पढ़। गुस्सा बुरी सिफत है। खुदा सबसे बड़ा है। इसका शुक्र अदा कर। खुदा की राह में खर्च कर। हुक्का मत पी। सब्र से काम ले। बुख्ल मत कर। हर एक की मदद कर। सबक नंबर 4 में देखेंगे। नंबर 1 खुदा के सब काम बेअयब हैं। शर्म व हया दीन की शाख है। माँ बाप को बुरा भला कहना बुरी बात है। शाख माने होता है हिस्सा, टुकड़ा। माँ बाप का अदब कर और उनको सदा खुश रखो। खुदा ने हमको मिट्टी में से गल्ला, शकर और साग पात दिया। हसद, हिर्स, गुस्सा और किब्र दिल के मर्ज हैं। जो दिल की बदीग से खुश हुआ उसमें कोई रोग है। खुदा से दुआ करो कि हमको झूठ और दगा से बचाए। सच में नफ़ा है, सच ही इज्जत है, सच ही जोर है। उस शख्स की बद्दुआ से बचो जिस पर जुल्म किया गया हो। माल और वक्त उस काम में खर्च करो जिसमें किसी का भला हो। सबक नंबर 5 में देखेंगे 4 हरफी अल्फाज। पाना, जाना, खाना, ढाया, भाया, लाया, आका, राजा, साझा, जाला, डाला, गाला, भूखा, झूठा, रूखा, सूखा, कूदा, सोना, लोटा, घोड़ा, खोटा, मौला, सौदा, पीला, गीला, मीठा, हीरा, नीचा, सीधा, बेटा। सदा के माने होता है हमेशा। साग पात यानी सब्जी तरकारी। बड़ाई, घमंड। किब्र, बड़ाई, घमंड। रोग, बीमारी। दगा, धोखा, मक्कारी। जोर, ताकत, कुव्वत। ढाया यानी गिराया। भाया, पसंद आया। साझा, हिस्सेदारी, शिरकत। गाला, धुनी हुई रुई का छोटा सा गुफा। खोटा माने खराब, जिसमें कोई कमी हो। देना, ऐसा थैला मैला। सौदा लिया। हीरा, भाया।
کھانا کھایا، گھوڑا دوڑا، بھوکا سویا، سونا تولا۔ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، سود لینا دینا حرام ہے۔ سبق نمبر 6 میں پڑھیں گے کپڑا، چمکا، سمجھا، لڑکا، ہلکا، ڈھکنا، جھگڑا، دنگا، دریا، اجلا، دبلا، دنیا، پارہ، بارہ، چارہ، تازہ، تھانہ، دانا، روزہ، فطرہ، توبہ، زینہ، سینہ، شیرہ، شیرہ، خیمہ، نیزہ، میوہ، مکہ، کعبہ، عمرہ، ہدیہ، صدقہ، بستہ، جلسہ، سجدہ، کلمہ، سرمہ، عہدہ، خطبہ، رشتہ، زندہ، قبلہ۔ دنگا کے معنی ہوتا ہے فساد، چارہ معنی تدبیر، تھانہ معنی پولیس کی چوکی، فطرہ معنی رمضان عید کا صدقہ، زینہ معنی سیڑھی، شیرہ معنی چاشنی، ہدیہ معنی تحفہ، صدقہ معنی ثواب کی نیت سے کسی کو کچھ دینا۔ پہلا کلمہ، چھوٹا خطبہ، کالا سرما، عمدہ جلسہ، تارہ چمکا، فطرہ دیا، مکہ گیا، کعبہ دیکھا، عمرہ کیا، توبہ کیا، بستہ کھولا، صدقہ دیا۔ چھوٹے بچے نے روزہ رکھا، خادم کی غلطی معاف کر دو۔ سبق نمبر 7 میں دیکھیں گے بابو، ٹاپو، چاقو، قابو، لیمو، گیرو، بولو، سوچو، کھولو، دیکھو۔ بیٹھو، تھالی، خالی، باری، باسی، پانی، ساتھی، حاجی، بھائی، راضی، قاضی، غازی، داڑھی، بھاری، جھاڑی، روزی، روٹی، ٹوپی، سحری، پگڑی، عربی، لوکی، مدنی، مکی، سرخ۔ خادم کا معنی ہوتا ہے نوکر، ملازم۔ بابو معنی جناب، شہزادہ۔ گیرو معنی ایک قسم کی لال مٹی، غازی معنی بہادر، سحری معنی رمضان کے دنوں کا وہ کھانا جو رات کو پچھلے پہر کھاتے ہیں۔ کرسی، مرغی، بجلی، تختی، کشتی۔ مکی ٹوپی، حلال روزی، لمبی داڑھی، عربی بولو، بجلی چمکی، حاجی کی گاڑی، بابو کی ٹوپی، سحری کا وقت، غازی کی پگڑی، موتی کی تھالی، بھائی راضی ہو گیا۔ لوکی کھانے سے عقل بڑھتی ہے، زمزم کے پانی میں شفا ہے، روزی اللہ دیتا ہے۔ سبق نمبر 8 بادل، جنگل، کاغذ، سورج، کھوگر، کمبل، دلدل، ململ، بوتل، رونق، پیتل، تیتر، زیور، بلند، کمند، مکان، زبان، بارش، گردش، کوشش، مسجد، منزل، موسم، محسن۔ کھوگر معنی ہوتا ہے عادی، دلدل معنی کیچڑ، ململ معنی ایک قسم کا باریک سوتی کپڑا، رونق معنی چمک تازگی، کمند معنی رسی کی سیڑھی، گردش معنی چکر، پھیرا، آفت۔ مومن، مفتی، مطلب، مکتب، مذہب، جاہل، کاہل، غافل، مالک، خالق، رازق، لازم، حاکم، عالم، واقف، حافظ، منصف۔ پکا مومن، سچا حاکم، ذہین حافظ، ماہر مفتی۔ پہلی منزل، جنت کی کنجی، محسن کا بستہ، مکتب کا جلسہ، مسجد کا گنبد۔ مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، منصف حاکم نے مجرم کو سزا دی، خدا کی حکم سے سورج روشن ہوا۔ سبق نمبر 9 چاند، کھاند، جھانک، سانس، آنچ، بھینس، سینگ، اونٹ، گھونٹ، چونچ، سونٹ، دھونس۔ کاہل معنی ہوتا ہے سست، کام چور۔ خالق معنی پیدا کرنے والا، رازق معنی روزی دینے والا، منصف معنی انصاف کرنے والا۔ کھاند معنی چینی، سفید شکر، کھاند معنی
چینی سفید شکر، سونٹھ منے سوکھی ادرک، دھونس منے دھمکی، گوند لونگ پنکھا پھندا ٹھنڈا، پھنسی دھمکی کھیتی شرعی، سوئی بندہ وعدہ پردہ جمعہ سیرت دوزک، کولہو کوثر رسول قبول، درود کھجور حضور، پورا چاند ٹھنڈی سانس مدنی کھجور، سچا وعدہ نیک بندہ حوض کوثر، صادق رسول لمبی لاٹھی شرعی جبہ، جمعہ کا خطبہ نبی کی سیرت، درود کی محفل بندہ کی دعا، پردہ کا حکم دوزخ کی آگ، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبق نمبر 10، شہید غریب نصیب حدیث امیر فقیر۔ فندہ مانے ہوتا ہے رسی کا حلقہ، صادق مانے سچا، محفل ملے مجلس، بخیل ذلیل رذیل یتیم امین شریف، عذاب خراب، ثواب گلاب، حساب کتاب، حجاب نماز، طواف چراغ، دماغ سوار، بیان اذان، گناہ غلاف، لباس سلام، خلقت جنت، غفلت نفرت، طاقت صحبت، سنت امت، نصرت رحمت، برکت حکمت، خدمت ہجرت، عفت۔ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی برکت سے دل کا مرض دور ہوا۔ جب کسی مجلس میں آؤ تو پہلے سلام کرو، اچھی صحبت میں بیٹھو تو عادت درست ہو۔ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ رذیل کے معنی ہوتا ہے کمینہ، یتیم جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ غلاف معنی ہوتا ہے جزدان، بکس وغیرہ کا اوپری کپڑا۔ خلقت معنی ہوتا ہے مخلوق، غفلت بے خبری لاپرواہی، نفرت ناپسندیدگی ناگواری، صحبت مجلس ساتھ، نصرت مدد جیت، حکمت دانائی عقل، ہجرت دین کی خاطر وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا۔ سبق نمبر 11، 5 حروف کے الفاظ۔ انگور، امرود، مزدور۔ دوستو اس میں زبر زیر نہیں ہے، اس لیے آپ کو تھوڑی سمجھ کے پڑھنی پڑے گی کہ کہاں زبر زیر لگائی جا رہی ہے اور کیسے پڑھا جا رہا ہے۔ انگور کو انگور نہیں پڑھیں، امرود کو امرود نہیں پڑھیں، اس لیے سمجھ کے پڑھیں۔ انگور، امرود، مزدور، بندوق، صندوق، اخروٹ، افسوس، پردیس، پرہیز، اسباب، بازار، برسات، تلوار، قرآن، رمضان، انسان، شیطان، رحمان، ایمان، مہمان، نقصان، بھلائی، نمازی، بڑائی، صفائی، سپاہی، صحابی، گواہی، کھلونا، بناوٹ، سجاوٹ، سمندر، انجمن، کنارہ۔ میٹھا انگور، چوڑا میدان، بہادر سپاہی۔ رمضان مبارک، قرآن کی تلاوت، نمازی کی گواہی، صحابی کا ایمان، مہمان کی خدمت، گھر کی سجاوٹ۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، مسواک سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحابی وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان پر ہی وفات پائی۔ سبق نمبر 12، زمانہ، خزانہ، جنازہ، ہمیشہ، سفارش، پرورش، سرکار، دربار، نزدیک، باریک، رومال، اعمال، بادام، رنگین، قالین، خواہش، خوراک، فہرست، بالشت، پالکی، مضبوط، کمزور، مضمون، اصلاح، انصاف، مدرسہ، مشورہ، مقبرہ، حوصلہ،
فیصلہ فاصلہ، قاعدہ فائدہ ترجمہ، انصاف کا فیصلہ، اصلاح کی کوشش، اعمال کا ثواب، جنازے کی نماز، مدرسہ کے نزدیک اللہ کا خزانہ۔ دائی حلیمہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ مدرسہ کے نزدیک تھوڑے فاصلے پر حوض ہے۔ انصاف کرنا بہت بڑی عادت ہے۔ گانا بجانا ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ بلند ہمت اور بڑا حوصلہ اللہ کی نعمت ہے۔ دربار کے معنی ہوتا ہے کچہری، پالکی، ڈولی، اصلاح درستی، مقبرہ قبر کی جگہ، و عمارت جو قبر کے اوپر بنائی جائے۔ سبق نمبر 13 میں دیکھیں گے تجارت، شہادت، زیارت، قیامت، عبادت، جماعت، عیادت، امانت، تلاوت، نصیحت، اجازت، امامت، ہدایت، مدینہ، عقیدہ، وسیلہ، نتیجہ، تماشا، تقاضا، اشارہ، تعلیم، تکلیف، تکبیر، احرام، افطار، اشراق، اخلاص، خیرات، تدبیر، تفسیر، حج کا احرام، عبادت کا طریقہ، مدینہ کی زیارت۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ عداوت کے سب کسی پر ظلم نہ کرو۔ جو نصیحت نہیں سنتا وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کہ کتا یا تصویر ہو۔ زیارت کے معنی ہوتا ہے کسی برکت والی جگہ، چیز یا آدمی کو دیکھنا۔ عیادت بیمار کی خبر پوچھنا۔ امانت سپرد کی ہوئی چیز۔ تماشا منے ہنگامہ، تقاضا منے خواہش، ضرورت، طلب۔ احرام سفر کا ارادہ۔ حج یا عمرہ کے سفر میں بدن ڈھانکنے کے لیے 2 بے سلی ہوئی چادریں استعمال کرنا۔ افطار روزہ کھولنا۔ اخلاص خالص بندگی، دوستی، عداوت دشمنی۔ تو دوستو آج کا سبق خلاص ہوا اور کلاس 2 کا سبق خلاص ہوا۔ اب آگے آپ کو کلاس 3 میں پڑھایا جائے گا شروع سے الف با سے اردو، عقائد، اسلامی معلومات، دعا و سنت۔ اس میں دھیان دے، نماز کا طریقہ دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ اس کا دھیان دے اور پڑھیں اور لکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں تاکہ آپ کو اسلامک کاموں کو کرنے میں آسانی پیدا ہو۔